الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں اب بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے، اور بہت ساری جو ہماری روایات تھی، ہماری جو ویلیوز تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بھئی ایک فیملی سسٹم تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور بڑے بوڑھے آپس میں بیٹھتے تھے، اور اس طرح سے بچوں کی بھی تربیت ہوتی تھی۔ پہلے بچوں کی تربیت میں دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، مامی، چاچی، چاچا، خالو، پھپھا، ماموں، دادا، نانا، ان سب کا ایک رول ہوتا تھا۔ اور اگر یہ کچھ بچے کو سمجھاتے بھی تھے تو بچے کے والدین کو برا نہیں لگتا تھا۔ آج کل تو چاچا نے کچھ کہہ دیا تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، چاچی نے کچھ کہہ دیا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ماموں نے کچھ کہہ دیا تو پہلے بچوں کو برا سکھایا جاتا تھا۔ بچے دیکھتے تھے گھر کا ماحول، فیملی کا ماحول، اور خاندان جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگیاں نہیں کھڑی ہوتی تھیں۔ ہاں، انسان جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک سے آپ کی طبیعت نہیں ملتی ہے، لیکن طبیعت کا ملنا ضروری نہیں ہوتا، ایک تعلق کا ہونا ایک ضروری ہوتا ہے۔ مزاج نہ بھی ملے لیکن ایک جو معاشرتی تعلق ہے اس کو تو انسان کو رکھنا چاہیے نا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ سسٹم ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، کولیپس کر گیا۔ ہر آدمی اپنی ذات میں ہے، اپنے آپ میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، ویکینڈ ہوگا ہم بچے اٹھائیں گے، باہر جا کے کھانا کھا لیں گے، وہ خود ہی جائیں گے، خود ہی کھا کے آ جائیں گے، بھئی یہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی آپ کسی کی دعوت کرتے تھے، کوئی آپ کی دعوت کرتا تھا، اور گھروں میں جمع ہوتے تھے لوگ، اور آپس میں بیٹھتے تھے، کوئی گپ شپ ہوتی تھی، محفل لگتی تھی، بچے بیٹھتے تھے، بچے بڑے سب آپس میں گفتگو کرتے تھے، تو اس سے جو ہے بچوں کے اندر ایک نوجوانوں میں، بچوں میں ان کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی، کسی ایڈوائس کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں، بہت حساس ہو گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، اور ہر آدمی اپنی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے اس نے ایک ڈومین بنایا ہوا ہے، اسی ڈومین میں رہنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے اپنے ڈرائنگ روم بڑے سجا لیے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے سجائے ہیں۔ اتنے مہنگے صوفے رکھ لیے ہیں کہ اب اس پہ کوئی بیٹھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ اتنے مہنگے صوفے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے خوبصورت بڑے بڑے کچن بنا لیے ہیں، لیکن ان میں کھانا پکاتے ہوئے اور اس کے اندر کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچن گندا نہ ہو جائے۔ تو بھئی کس نے کہا تھا آپ کو کہ بھئی بنایا ہے تو اس کو استعمال کریں؟ اگر آپ نے گھر کو سجایا ہے تو لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں، تو اس سے برکت ہوگی، اس سے یہ ڈپریشن کا ماحول ختم ہوگا، یہ انگزائٹی ختم ہوگی۔ تو آج یہ بالکل ختم ہو چکا، اور ایک اور نئی چیز پیدا ہو گئی جی، عورتیں الگ جمع ہو جاتی ہیں، مرد جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ بچے جو ہیں، اور بچوں کو کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے کہ بھئی بچوں کو آپ 10 سال، 11 سال، 12 سال کے بچے ہیں، 14 سال کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جی پردہ ہوگا، ان کے ساتھ پردہ کر رہے ہیں۔ وہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں جو خود نانی اور دادی ہیں، خود نانی اور دادی ہیں، اور رشتے میں بھی بچوں کی نانیاں اور دادیاں ہی لگتی ہیں، یعنی اس عمر کی ہیں کہ جن کے پوتے پوتی ہیں، اور وہ ان کو شریعت جو ہے وہ ایسے دماغ کو چڑھی ہے کہ وہ انہوں نے ایک نظام کھڑا کر دیا کہ بھئی عورتوں نہیں ملنا ہے، مردوں کو نہیں ملانا، اور پھر بچوں کو نہیں ملانا۔ پھر ایک اور غلط رسم ہمارے ہاں شروع ہو چکی کہ ہم جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں، اور شادیوں میں جو ہے بچوں کو نہیں بلاتے، اور صرف مسٹر اینڈ مسز کو بلاتے ہیں۔ اچھا چلیں، ایک تو ہوتا ہے نا امیجیٹ فیملی، ایک دور کی کوئی فیملی ہے، آپ کا کوئی فرینڈ ہے، وہ تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے میاں بیوی کو بلایا، لیکن یہ تو رشتہ دار جو امیجیٹ فیملی ہیں، جو آپ کے کزنز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ہاں یہ بات چل پڑی ہے کہ آپ اپنے یعنی فرسٹ کزن کے بچوں کو نہیں بلاتے۔ تو پھر آپ جب بچوں کو نہیں بلائیں گے تو ان کو کیا پتہ ہوگا کہ رشتہ دار کون ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور یہ رشتے کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیسے شکوہ کریں گے؟ تھوڑے سالوں بعد آپ دیکھیے بالکل ہم لاسٹ ہو چکے ہوں گے، اور اس کے اندر ہماری جو خواتین ہیں، ہمارے جو مرد ہیں، ان کا بہت بڑا قصور ہے۔
کہ ان کو کیونکہ یہ دور اندیش نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اصل میں ابھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی فیشن میں چل پڑے نا کہ بھئی بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہال لینے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل اور بڑے بڑے ولاز اور محل کے اندر شادی کرنی ہے، تو اس کے اخراجات بھی اسی طرح سے ہیں، اور پھر اس میں بچوں کو بلائیں گے تو یار بچے تو شور کریں گے، بچے پھر ان کے اخراجات ہوں گے۔ تو کس نے کہا بھائی کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کریں؟ آپ اس سے کم پیسے میں بہترین دعوت کر سکتے ہیں۔ اور شادی اور بیاہ اور خوشی کے جو موقع ہوتے ہیں اس میں تو زیادہ تر وہ جو بچے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، بچوں سے تو خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اب وہ بچہ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے رشتہ داروں سے، عزیز و قارب سے، بڑوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور وہ پھر اپنی دنیا الگ بنا رہا ہے۔ وہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ گھر میں بیٹھے گا، گیم کھیل رہا ہوگا، یا باہر پھرے گا، دوسرے لڑکوں کے ساتھ پھرے گا، تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بھائی رشتے کیسے ہوں گے؟ آپ کے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے جب آپ نے کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، آپ کو کسی نے بلانا نہیں، نہ آپ نے کسی کو بلانا ہے، نہ آپ نے کہیں جانا ہے، نہ آپ کا کوئی ملنا جلنا ہے، تو آپ تو آئسولیشن میں رہتے ہیں۔ تو کسی کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں بیٹے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، کسی کو کیا پتا؟ تو پھر آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ پریشان تو بھائی اسی لیے تھا کہ یہ فیملی سسٹم، فیملی فرینڈز کا ہونا، خاندان کا ہونا، یہ اس لیے تو ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب اب ختم ہو گئی ہیں تو اب ہم پریشان ہو رہے ہیں، اب سارے پریشان ہیں کہ بھئی کیا کریں۔ تو وہ پریشانی تو ہم نے خود کھڑی کی ہے۔ تو ان چھٹیوں میں آپ کسی کی دعوت کریں، یا آپ کوئی بلائے تو اس کے گھر جائیں، اور کوئی دعوت کرے تو وہ اگر باہر کھانے پہ لے جا رہا ہے تو اس کو کہیں یار باہر مت لے کے جاؤ، گھر میں ہی کوئی 1-2 ڈشیں بنا لو اور گھر میں بیٹھیں گے، اور آپ بھی اسی طرح لوگوں کو بلائیں۔ ایک اور ہمارے ہاں ایک سلسلہ بن چکا ہے کہ کچھ فیملیز ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو صرف مہمان بننے کا شوق ہوتا ہے، بس ان کو ہوتا ہے لوگ ان کو بلاتے رہیں اور ان کو کھلاتے رہیں، بلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، وہ بڑے خوشی سے مہمان بنیں گے۔ مہمان بننا بہت آسان ہے، مہمان بننے کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ کے اوپر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو میزبان بننا جو ہے وہ کمال ہوتا ہے، میزبان بننا۔ کھانا کھلانا کمال ہے، کھانا کھانا کمال نہیں ہے۔ تو آپ کھانا کھائیں بھی اور کھلائیں بھی۔ کوئی اگر آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ بھی اس کی دعوت کریں، اور دل سے کریں، اور جو ہے اس کو عزت دیں، احترام دیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ یہ جو ڈپریشن ہے نا، آدم بیزاری جو ہے، ہماری خواتین کو بھی، ہمارے مردوں کے اندر بھی آدم بیزاری آ چکی ہے، ملنا نہیں ہے، اور جو ہے پتہ نہیں ایرے غیرے نتو خیرے پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے قریب عزیز و قارب، یہ وہ جو بہت ہی قریب، ان کے ساتھ آپ نے ناراضگیاں پیدا کی ہوئی ہیں، ان سے آپ ملنا نہیں چاہتے، ان کے چہرے آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی روح کے جو ہے وہ منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔